السلام علیکم۔ قرآنی معلومات اور قرآنی واقعات میں ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ پارہ نمبر 3 ہے اور سورہ البقرہ ہی میں واقعہ درج ہے کہ حرور اور تکبر یعنی تمام زمین کی سلطنت عطا فرمائی، اس پر اس نے بجائے شکر اور اطاعت کے تکبر کیا اور ربوبیت کا دعویٰ ہی کر بیٹھا۔ اس کا نام نمرود بن کنعان تھا۔ سب سے پہلے سر پر تاج رکھنے والا بھی یہی شخص تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو خدا پرستی کی دعوت دی، ہوا آگ میں ڈالے جانے سے پہلے یا بعد میں، تو وہ کہنے لگا کہ تمہارا رب کون ہے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہی رب ہے جو زندگی اور موت عطا فرماتا ہے، علانہ کہ یہ ایک خدا ناشناس کے لیے بہترین ہدایت تھی۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ خدا تیری زندگی میں اس کے وجود کا شاہد ہے کہ تو ایک بے جان نطفہ تھا جس نے اس کو انسانی صورت دی، حیات عطا فرمائی، وہی رب ہے، اور زندگی کے بعد زندہ اجسام کو جو موت دیتا ہے اور پروردگار ہے، اور اس کی قدرت کی شہادت خود تیری اپنی موت اور حیات میں موجود ہے۔ اس کے وجود سے بے خبر رہنا کمال جہالت اور سفاکیت تھی، انتہائی بد نصیبی تھی۔ یہ دلیل اسے ایسی زبردست تھی کہ اس کا جواب نمرود سے بننا پڑا، اور اس خیال سے اس مجمع کے سامنے اس کو چٹلانے کے لیے 2 شخصوں کو بلایا، یعنی ایک وہ جس کو سزائے موت وہ دے چکا تھا، اور دوسرا وہ جو اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور جس کو قید کی سزا تھی اس کو اس نے رہا کر دیا، اور جو بے گناہ تھا اس کو اس نے قتل کر دیا، اور کہنے لگا اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں بھی زندگی عطا فرماتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں۔ یعنی گرفتار کر دینا اور چھوڑ دینا، یہ اس کی نہایت احمقانہ بات تھی۔ کہاں قتل کرنا اور چھوڑنا، کہاں موت و حیات پیدا کرنا، قتل کیے ہوئے شخص کو زندہ کرنے سے عاجز رہنا، اور بجائے اس کے زندہ کے چھوڑنے کو جلانا کہنا، یعنی کہ زندہ کر دینا کہنا، اس کی ذلت کے لیے کافی تھا۔ اقلا پر اس سے ظاہر ہو گیا کہ جو حجت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم فرمائی ہے وہ قاطع ہے اور اس کا جواب ممکن نہیں، لیکن چونکہ نمرود کے جواب میں شان دعویٰ پیدا ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر مناظرانہ گرفت فرمائی کہ موت و حیات کا پیدا کرنا تو تیرے مقدور میں نہیں، اے ربوبیت کے جھوٹے مدعی، تو اس سے سہل کام ہی کر کے دکھا جو ایک متحرک جسم کی حرکت کا بدلنا ہے، یہ بھی نہ کر سکے تو ربوبیت کا دعویٰ کس منہ سے کرتا ہے؟ مسئلہ اس آیت سے کلام میں مناظرہ کرنے کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے واقعہ کی طرف۔ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کے دور کا ہے کہ بستی سے بیت المقدس مراد ہے۔ جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا، تباہ کر ڈالا، پھر حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا، اور آپ ایک دراز گوش یعنی ایک خچر پر سوار تھے۔ آپ کا گزر جب اس بستی سے ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کی تمام عمارتیں کھنڈرات بن چکی ہیں، بالکل تباہ شدہ ہو چکی ہیں، یعنی کوئی انسان بھی ایسا وہاں موجود نہیں جس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے، اور یعنی کہ وہ عمارتیں اور وہاں بستی کے حالات خود اپنی تباہی کی داستان پیش کر رہے ہیں۔ اور اسی اثنا میں وہاں ایک درخت کے پاس انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور کچھ دیر سستانے کے لیے وہاں آرام فرما ہوئے۔ جیسے ہی وہ لیٹے ان کے ذہن میں خیال آیا کہ کیسے اللہ اس کو موت کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور کیا یہ بستی والے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے یا یہ بستی دوبارہ سے آباد ہو سکتی ہے۔ اس طرح کے خیالات ان کے ذہن میں موجود تھے کہ ان کی آنکھ لگ گئی، اور اسی حالت میں آپ کی روح قبض ہوگی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کا وقت تھا،
اس سے 70 برس بعد اللہ تعالیٰ نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے سے آباد کیا اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر یہاں لایا اور بیت المقدس اور اس کے نواح میں آباد ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 برس گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم مردہ تھا اور آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازہ سے عرض کیا 1 دن یا کچھ کم۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اس دن کی شام ہے جس کی صبح کو وہ سوئے تھے۔ فرمایا بلکہ نہیں، تم 100 برس یہاں ٹھہرے۔ آپ اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھیے، یہ ویسا ہی ویسا ہے، اس میں بو تک نہیں پیدا ہوئی۔ اور اپنے گدھے کو دیکھیے، دیکھا تو وہ مر چکا تھا، گل سڑ کر اس کے اعضاء بکھر گئے تھے، ہڈیاں سفید چمک رہی تھی۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اس کے اعضاء جمع کیے گئے، اعضاء اپنے اپنے مواقع پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر پھر کھال آئی اور بال نکلے، پھر اس میں یعنی کہ روح پھینکی گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز آنے لگی یعنی بولنے لگا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ خود اپنی آنکھوں سے فرمایا اور بولا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنی اس سواری پر سوار ہو کر اپنے محلہ میں تشریف لے گئے۔ سر اقدس اور ریش مبارک یعنی داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے، عمر وہی 40 سال کی تھی، کوئی آپ کو نہ پہچان سکا۔ اندازے سے آپ اپنے مکان پر پہنچے، ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے یعنی کہ وہ چل پھر نہ سکتی تھی اور نابینا ہو گئی تھی۔ آپ کے گھر کی باندھی تھی وہ، اور اس نے آپ کو دیکھا تو آپ نے اس سے دریافت فرمایا یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ عزیر کہاں ہے؟ انہیں مفقود ہوئے 100 برس گزر گئے۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئی۔ آپ نے فرمایا میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا پھر زندہ کیا۔ اس نے کہا حضرت عزیر مستجاب دعوات تھے یعنی جو وہ دعا کرتے تھے وہ قبول ہوتی تھی۔ آپ دعا کیجئے کہ میں بینا ہو جاؤں یعنی مجھے آنکھیں مل جائیں اور میں آپ کو پہچان سکوں، آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا فرمائی اور وہ بینا ہوئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اٹھ۔ خدا کے حکم سے یہ فرماتے ہی اس کی یعنی کہ پاؤں میں جو جان نہیں تھی وہ واپس آئی یعنی وہ درست ہو گئی، اور اس نے آپ کو دیکھا اور پہچانا اور کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی بے شک حضرت عزیر ہیں، اور آپ کو بنی اسرائیل کے محلہ میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا کہ یہ حضرت عزیر ہیں، یہ تشریف لے آئے ہیں۔ اہل مجلس نے اس کو جھٹلایا اور اس نے کہا مجھے دیکھو، آپ کی دعا سے میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آگے آپ کے فرزند نے کہا کہ میرے والد صاحب کے شانوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال تھا، جسے مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہ موجود تھا۔ اس زمانہ میں توریت کا کوئی نسخہ نہ رہا تھا، کوئی اس کے جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام توریت حفظ پڑھ رکھی تھی یعنی حافظ سے توریت تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانہ میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی، اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اسے پتہ پر جستجو کر کے توریت کا وہ مدفون نسخہ نکالا گیا اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا بھی فرق نہ نکلا۔ یہ دیکھنے کے بعد سب کو یقین آ گیا کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں، اور اس کے بعد وہ دوبارہ وفات پا گئی۔